نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزو، یہ اس محبوب کا کلام ہے، اس وحدہ لا شریک کا کلام ہے جس نے ہمیں اپنا بنایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ کلام ہے جس کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، زمین آسمان جھوٹے ہو سکتے ہیں، چاند اور سورج جھوٹے ہو سکتے ہیں، میں اور آپ جھوٹے ہو سکتے ہیں، جس ماں نے ہمیں جنا ہے وہ ماں بھی جھوٹی ہو سکتی ہے، مگر میرے محبوب حقیقی کا کلام ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل سچا ہے، اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک حرکت، ایک ایک جزم، تشدید، زبر، پیش، سب کچھ سچا ہے۔ 100% ہی نہیں، 101% سچا ہے۔ جہاں تک انسان کی عقل، فہم اور اس کے خیالات گن سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، یہ ان سے بھی زیادہ سچا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے، ہم صدق دل سے اس پر ایمان رکھتے ہیں، ساتھ ہی یہ ایمان و یقین بھی ہمارے رکھتے ہیں، یہ ایمان و یقین بھی ہم رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جیسی بلندی اللہ رب العزت کو ہے، جیسی اللہ کو ہے اپنی تمام مخلوقات پر بزرگی حاصل ہے، جیسی اس کی ذات ہمیشہ ہمیش باقی ہے، ویسی ہی بلندی اور بزرگی اللہ کے کلام کو ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ کے لیے اس کے کلام کو بقا ہے۔ اس کلام کا، اس قرآن کا ایک ایک لفظ انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے ہے، انسان اور جنات کی رہنمائی کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لیے سرچشمہ ہدایت و رہنمائی ہے۔ تمام انسان اور جنات کو قیامت تک سیدھا سچا راستہ دکھلانے کے لیے ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے یہ قرآن کریم کافی ہے۔ اسی اپنے پاکیزہ اور مقدس کلام اور کتاب میں اللہ رب العزت کا ارشاد عالی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ کا ارشاد ہے، إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے نبی آپ اچھے اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ یعنی اے نبی ہم نے آپ کو بہترین اخلاق دے کر بھیجا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق دنیا میں کوئی انسان نہیں ہوا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا اخلاق دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق آج پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ سے اپنے چاہنے والے، اپنے محبوب حقیقی کے چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں پیدا کر دیے اور بتلا دیا کہ اللہ سچا ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، جس نے اللہ کی اطاعت کی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کو ہمیشہ بلندی ملتی رہی ہے اور آئندہ بھی ملتی رہے گی۔ اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل ہو۔ اور مومن کامل وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو سامنے رکھ کر اسی کے مطابق عمل کرتا ہے۔ ہمیں اپنے محبوب کے اوپر قربان جانا چاہیے کہ اس محبوب نے ایسا قرآن ہمیں دیا، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیا کہ جس کی تعریف خود اپنے کلام قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ عطا کی ہے، اس کا پابند ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسا اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ویسا ہی ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، اگرچہ حقیقتاً وہ نہیں ہو سکتا مگر اس کی نقل تو ہونی ہی چاہیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت کے نبی بنا کر بھیجے گئے، تمام عالموں کے لیے رحمت کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، پس ہمیں چاہیے کہ ہم بھی رحمت کا انسان بن کر اس دنیا میں رہیں، خدا کی مخلوقوں کو ہم فائدہ پہنچائیں، خدا کی مخلوقوں کی ہم خدمت کریں، اپنی ذات سے ہم کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کی ذات سے خدا کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے۔ خدا کی کسی بھی مخلوق سے مراد مسلم، غیر مسلم، انسان، جنات، پنچھی، پرند، چوپائے اور دیگر تمام بری بحری مخلوقات، اس کی ذات سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ہماری ذات سے تو ہر ایک کو فائدہ ہی فائدہ پہنچنا چاہیے۔ ایک شرابی ہے، اسے بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، ایک جواری ہے، اسے بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، ایک بدحال ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، ایک غریب ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، ایک امیر ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، ایک مسلمان ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، ایک غیر مسلم اور کافر ہے، اس کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، یہاں تک کہ ہماری ذات سے خداوند قدوس کی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے رحمت کے نبی بنا کر بھیجے گئے، صرف اسی عالم کے لیے نہیں، جتنے بھی عالم اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں سبھی کے لیے ہمارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس لیے ہم بھی سب کے لیے ایک رحمت کا انسان بن کر رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بھی قرب قیامت میں تشریف لائیں گے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر ہی تشریف لائیں گے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ ہی کے پابند ہوں گے اور اسی کو رواج دیں گے،
وہ نبی ضرور ہوں گے مگر بحیثیت امتی ہونے کے تشریف لائیں گے۔ پس جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رحمت کے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پوری ذمہ داری ہے کہ آپ کے امتی بھی رحمت کے انسان بن کر رہیں۔ خدا کی تمام مخلوقوں پر شفقت اور مہربانی کریں، محبت کی نظر سے ان کو دیکھیں، تمام مخلوقوں کے ساتھ خیرخواہی کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ ایک بار کی بات، یہیں کرتپور ہی میں میرے پاس ایک مہمان آیا۔ پیر کا ہی دن تھا، اتفاق سے اس روز کافی مہمان بھی آئے ہوئے تھے، جیسے آج آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ شخص شراب میں مست تھا، بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا۔ میں اس کو پہلے سے جانتا تھا کہ یہ ایسی حرکات کرتا ہے۔ میں نے اس کو بستر کروا کر ایک کونے میں لٹوا دیا، لیکن پھر بھی وہ رک نہیں رہا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی بیٹھتا تھا۔ میں نے ایک صاحب کو 10 روپے دے کر کہا کہ اس کو بازار میں چائے پلا کر 1-2 گھنٹہ گھما کر پھر میرے پاس لے کے آنا۔ اس سے میرا مقصد یہ تھا کہ جو مہمان ہیں ان میں کچھ عام طریقے کے لوگ بھی ہیں، وہ چلے جائیں گے اور اتنے وقت میں کچھ اس کا نشہ بھی ڈھیلا ہو جائے گا۔ چنانچہ جب وہ آ گیا تو میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے دل پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے اس کو سمجھایا۔ 1-2 بات اس کو اپنے رب کی سنائی، 1-2 حدیثیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو سنائی، اور 1-2 اپنی سنائی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس کو نہ تو ڈانٹا نہ ہی اس پر غصہ ہوا، بلکہ بڑے پیار سے اس کو سمجھاتا رہا۔ اس وقت وہ صحیح حالت پر تھا، اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ رونے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت، میں اسی حالت میں آپ کے پاس آیا تھا، آپ کو تو غصہ ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو تو مجھے مار لگانی چاہیے تھی، مگر آپ میرے ساتھ بڑی محبت اور پیار سے پیش آئے ہیں۔ بس میں آج توبہ کرتا ہوں کہ اب سے نہیں پیوں گا۔ اے میرے عزیزو، اگر میں اس کو ڈانٹ پھٹکار کر دیتا کہ تو شرابی ہے، چلا جا یہاں سے، دفع ہو جا، بھاگ جا، تو بیچارہ دوبارہ کہاں آتا، کیسے توبہ کرتا؟ بس ہمیں چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی انسان ہمارے پاس آئے تو ہم اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے اخلاق کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو نرمی دے دے۔ ہمیں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم، یہ شرابی ہے یا جوا ہے۔ ہمیں تو بس اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رحمت کے انسان بن کر رہیں۔ جب ہم رحمت کے انسان بن کر رہیں گے تو ہر چیز ہم سے انس حاصل کرنے لگے گی، ہمیں اللہ کا انس حاصل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انس حاصل ہوگا، پھر خدا کی ہر مخلوق کو ہم سے انس ہونے لگے گا، یہاں تک کہ شیر اور چیتے بھی ہماری ہمدردی کرنے لگیں گے، سانپ اور بچھو بھی ہماری خیر خواہی کرنے لگیں گے، اور غیروں کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب ہم پوری طرح رحمت کے انسان اور اچھے اخلاق و کردار کا پیکر بن جائیں گے، ہماری ہر چیز قرآن و حدیث کے مطابق ہو جائے گی، تقوی، طہارت، عدل و انصاف، ہر خیر کی چیز ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گی، تو پھر شیر اور چیتوں میں بھی محبت پیدا ہو جائے گی۔ شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پینے لگیں گے، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرنے لگیں گے، سانپ اور بچھوؤں میں بھی دراڑ نہیں رہے گی، غرض ہر چیز رحمت والی،
الفت والی، محبت والی، اچھے اخلاق والی بن جائے، جیسا کہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے دور خلافت میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ شیر اور بکریاں ایک گھاٹ پر پانی پیتے تھے، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے۔ شیر اور بھیڑیے بکریوں اور انسانوں کو کھایا نہیں کرتے تھے۔ ایک روز ایک چرواہے کے ساتھ عجیب و غریب قصہ پیش آیا اور اس چرواہے نے عجیب و غریب بات کہی، مگر تحقیق کرنے پر وہ صحیح بات نکلی۔ واقعہ اس طرح سے رونما ہوا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں ایک چرواہا اپنی بکریاں چرانے جنگل جایا کرتا تھا۔ اس کی بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی چرا کرتے تھے۔ وہ بھیڑیے نہ تو اس چرواہے کو کچھ کہتے تھے اور نہ ہی کسی بکری کو کوئی تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک روز کی بات کہ ایک بھیڑیے نے اس کی ایک بکری پر اچانک حملہ کر دیا تو چرواہا چیخ اٹھا اور بولا کہ شاید آج امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے، عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا ہے۔ کسی نے اس سے کہا کہ تجھ کو کیسے علم ہوا؟ چرواہے نے کہا کہ ہر روز میری یہ بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چرا کرتی تھیں، مگر بھیڑیے میری بکریوں کچھ نہیں کہتے تھے اور نہ ہی یہ بکریاں بھیڑیوں کو کچھ کہتی تھیں، اور آج ایک بھیڑیے نے میری ایک بکری پر حملہ کر دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید آج امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں رحمت اللہ علیہ۔ وہ اخلاق و کردار کا ایسا پیکر تھا، وہ ایسا رحمت والا اور نرم انسان تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر ایسا عمل کرنے والا تھا کہ اس کے اخلاق و کردار تقوی اور پرہیزگاری، طہارت و پاکیزگی، رافت و نرمی، عدل و انصاف ہی کی برکت تھی کہ بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چرا کرتے تھے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ واقعی اسی دن حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ لوگ ان پر کتنا کیچڑ اچھالتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی بیوی بھی آپ کی مخالف تھی، بد زبان تھی، بد اخلاق تھی، حضرت کو بہت برا بھلا کہتی تھی، مگر آپ کا مقام یہ تھا کہ جنگل میں لکڑیاں چننے جاتے تھے تو شیر اور چیتے آپ کی لکڑیاں اپنی کمر پر رکھ کر شہر میں لاتے تھے اور کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایسا معاملہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ وہ خدا کی مخلوقوں کے ساتھ رحمت، رافت اور اخلاق سے پیش آتے تھے، خدا کی مخلوقوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے تھے۔ جو انسان خداوند قدوس کی مخلوق کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرتا ہے اور اپنی سخت سے سخت چیزوں کو نرم بنا دیتا ہے۔ ہمارے اخلاق و کردار کی پہچان یہ ہے کہ ہم کسی شرابی جواری کو دیکھ کر بھی آگ بگولا نہ ہونا۔ اگر ہم نے کسی شرابی یا جواری کو دیکھ کر دور سے دور ہی للکار اور پھٹکار دیا تو ہم اسے سمجھائیں گے تو کیا وہ ہمیں سلام بھی نہیں کرے گا، ہمارے پاس تک بھی نہیں آئے گا؟ اور اگر ہم نے اس کو پیار سے اپنے قریب بلا لیا تو پھر ہم اسے سمجھا بھی سکتے ہیں۔ پہلے اس کو پیار سے قریب بلا لو، اس کا عیب ظاہر مت کرو، پھر وہ خود تمہارے پاس آئے گا، وہ تمہاری بات سنے گا، تم اسے پیار سے بٹھا کر ایک دو بات اپنے اللہ کی سنا دو، اپنے محبوب کی سنا دو، ایک دو بات اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا دو۔ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اس کے دل میں جگہ ہو جائے، اس کے دل پر چوٹ لگ جائے۔ ایک دم سے اس پر زور مت ڈالو، انہیں لان تان مت کرو۔ اگر تم ایک دم سے ان پر زور ڈالو گے، انہیں لان تان کرو گے تو
تو ایسے لوگ پھر تم سے دور ہٹ جائیں گے، تم کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے ساتھ ان کو سمجھاؤ، پھر تم ان کے دل جیت لوگے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے دل جیتے وہ اپنے اچھے اخلاق ہی کے ذریعے سے جیتے۔ آپ کا اخلاق اتنا اونچا اور عمدہ تھا کہ خدا خود فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی میں نے آپ کو بہترین اخلاق دے کر بھیجا ہے۔ آج بھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپناتا ہے تو آج بھی وہ دنیا میں انسانوں ہی کے نہیں، جناتوں ہی کے نہیں، پنچھی پرندوں پاؤں تک کے دل جیت لیتا ہے۔ تمام مخلوقیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں، جنگلوں کے شیر اور چیتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو خداوند قدوس کی تمام مخلوقوں کا خیال رکھتے ہیں تو ساری مخلوق ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم خداوند قدوس کی مخلوقوں پر رحم کرو، اس کی مخلوقوں کے لیے نرم بنو، سخت مت بنو۔ تم دوسروں کے کام آؤ، اپنوں کے کام تو سبھی آتے ہیں، کمال کی بات تو یہ ہے کہ تم غیروں کے کام آؤ۔ اپنے کے کام تو ایک کتا بھی آتا ہے، ایک پرندہ بھی آتا ہے۔ پرندہ صبح نکلتا ہے، اپنے بچے کے لیے منہ میں دانہ لاتا ہے۔ ایک کتا گلی کوچوں میں نکلتا ہے، اپنے بچوں کے لیے وہ بھی کچھ نہ کچھ منہ میں لے کر آتا ہے۔ یہ کمال کی بات نہیں کہ بس اپنوں ہی کا خیال رکھا جائے، کمال کی بات تو یہ ہے کہ غیروں کا بھی خیال رکھا جائے، جیسے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کا، غیروں کا، سبھی کا خیال رکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث پاک میں جو میں نے ابھی بیان کی ہے، اس بات کو صاف اور واضح فرما دیا ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل میں خداوند قدوس کی تمام مخلوقوں کا درد ہو، اس کے دل میں تمام مخلوقوں کا خیال ہو۔ اس سے مراد مسلمان ہی نہیں ہے، ہندو ہی نہیں ہے، اس سے مراد صرف انسان اور جنات ہی نہیں ہے، اس سے مراد پنچھی، پرندے اور چوپائے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد خداوند قدوس کی تمام مخلوقیں ہیں، خواہ وہ خشکی میں رہتی ہوں یا تری میں، یا کہیں پر بھی وہ رہتی ہوں، ہم ان کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، ہمیں سبھی کا خیال رکھنا چاہیے، سبھی کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، سبھی کی خیر خواہی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ خداوند قدوس کی کسی بھی مخلوق کو ہم سے کسی بھی طرح ذرے برابر بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جب انسان نرمی والی زندگی اختیار کرتا ہے، شفقت و محبت والی زندگی اختیار کرتا ہے، اچھے اخلاق والی زندگی اختیار کرتا ہے، اچھی زندگی اختیار کرتا ہے، نیک صالح زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور وہ انسان بڑا قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنے کو صحیح انسان بنا لیتا ہے تو پھر وہی انسان بن جاتا ہے جس کی بات کو اللہ رب العزت واپس نہیں کرتا ہے، جس کی زبان کو اللہ رب العزت جھوٹا نہیں کرتا ہے، جس کی زبان کو اللہ رب العزت سچا کر دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کی انگلی کے اشارے کو بھی اللہ رب العزت جھوٹا نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ کسی غزوے کے موقع پر کسی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور امانت سونپ دیا تھا، اور وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں شہید ہو گئے تھے۔ واپسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کو مانگا تو
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے اس کو بتانا مناسب نہیں سمجھا اور یہ فرما دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ، ابو بکر صدیق سے پوچھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا خاوند شہید ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے پیچھے آنے والی جماعت کی طرف ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کر دیا کہ اس جماعت میں وہ آ رہے ہیں۔ آسمانوں پر فرشتوں میں کوہرام مچ گیا۔ بار الہی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنا کر آئے ہیں، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہیں ہے، تو ان کی انگلی کے اشارے کی لاج رکھ لے، تو ان کی انگلی کے اشارے کی لاج رکھ لے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھا کر تصدیق کی تھی، جبکہ بالخصوص واقعہ معراج کا ساری دنیا انکار کر رہی تھی۔ آج یہ انگلی کہیں جھوٹی نہ ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی اٹھا کر تصدیق کی تھی کہ جبکہ بالخصوص واقعہ معراج کا ساری دنیا انکار کر رہی تھی، آج یہ انگلی کہیں جھوٹی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جلدی جاؤ اور اس کو قبر سے اٹھا کر زندہ کر کے، اس سے پہلے کہ وہ جماعت جس کی طرف میرے ابو بکر صدیق نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا ہے اس عورت تک پہنچے، اس جماعت میں لا کر کھڑا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم پاتے ہی تیز رفتاری کے ساتھ ان شہید صحابی کی قبر پر پہنچتے ہیں اور زندہ کر کے اس جماعت کے پہنچنے سے پہلے اس میں لا کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امانت کو واپس فرما دیتے ہیں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاج رہ جاتی ہے۔ دیکھیے، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح معنی میں اپنے آپ کو انسان بنایا اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیا تو اللہ رب العزت نے ان کی انگلی کے اشارے کو جھوٹا نہیں ہونے دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زبان سے جو فرش پر نکلا، خداوند قدوس نے اس کو عرش سے قرآن بنا کر وحی بنا کر اتار دیا اور ان کی زبان کو سچا کر دیا، اور ایسا 17 یا 22 مرتبہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے جب ان سے زہار کر لیا اور اس وقت زہار 3 طلاقوں کے حکم میں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اب کوئی گنجائش نہیں رہی، مگر اس عورت نے اللہ رب العزت سے آہوزاری کر کے اس حکم کو بدلوا دیا۔ اب زہار 3 طلاقوں کے حکم میں نہیں ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک سہولت پیدا کر دی۔ خود قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے، 28واں پارہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ۔ پورا رکوع اسی واقعے میں نازل ہوا ہے جس میں زہار کے متعلق تفصیلی حکم بیان کر دیا گیا۔ جب انہوں نے اپنے اللہ کے قرب کو اپنایا اور اپنے کو صحیح معنی میں انسان بنایا تو اللہ رب العزت نے ان کی زبانوں کو جھوٹا نہیں ہونے دیا اور ان کی بات کو واپس نہیں کیا۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کا قرب حاصل کرو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو حاصل کرو۔ تمام مخلوقیں خداوند قدوس کی عیال ہیں، چنانچہ فرمایا گیا ہے الخلق عیال اللہ،
کہ تمام مخلوقیں اللہ کی عیال ہیں. ایک انسان ہے، اس کے گھر میں اور دیگر سامان کے ساتھ ساتھ ایک جھاڑو بھی ہے، چپل بھی، پلیٹ بھی ہے، تو وہ گھر والا اس کا بھی مالک ہے، اور گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی ملکیت میں. اسی طرح سے اے انسانوں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب میرے رب کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ رب العزت ان سب کا خالق و مالک ہے. ہر چیز، ہر مخلوق میرے رب کی بنائی ہوئی ہے. ساری کی ساری چیزیں اور ساری کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی عیال ہیں. اس لیے ہمیں سبھی کا خیال رکھنا ہے، سبھی کے ساتھ اپنی عیال اور اولاد جیسا معاملہ کرنا ہے. اپنی ملکیت کی چیزوں کی طرح ان سے شفقت و مہربانی والا معاملہ کرنا ہے. سبھی کی خدمت، سبھی کے لیے دعائیں اور سبھی کا درد ہمیں رکھنا ہے. ایک بار ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت کیا جانور یعنی خنزیر کو دیکھنا گناہ ہے؟ میں نے اس کو جواب دیا کہ جانور کو دیکھنا گناہ نہیں ہے، اس کو ذلیل سمجھنا گناہ ہے، اس کو حقیر سمجھنا گناہ ہے، اس سے نفرت کھانا گناہ ہے. اس نے کہا کہ حضرت ایسا کیوں ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ بھی اللہ رب العزت ہی کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. ہم راستے میں چلے ہوئے جا رہے ہیں، کہیں یہ نظر آ گیا تو اس سے ہمارا وضو تھوڑا ہی ٹوٹ جائے گا، اس کی جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا. ہاں قصدن مت دیکھیے، لیکن اگر کہیں اچانک نظر پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یہ بھی خداوند قدوس کی کائنات میں ہے، خداوند قدوس کی دنیا میں ہے، یہ بھی خدا کی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے. اس کو بھی حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھنا گناہ ہے. ارے یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، پتہ نہیں اللہ نے کس مصلحت سے اس کو بنایا ہے. اس سے بھی نہ جانے انسان کے کتنے فائدے ہیں، نہ جانے کتنی گندگیوں کو یہ چوستا ہے، جس کے ذریعے سے انسان نہ معلوم کتنی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اپنے کو زیادہ اچھا نہ سمجھو، خدا کی کسی مخلوق کو برا مت سمجھو، خدا کی مخلوقوں کے متعلق اچھا گمان رکھو. معلوم نہیں خداوند قدوس نے کسی کو کیسا اور کیا بنایا ہے. میرے عزیزوں، جب تک ہم اللہ اور اس کی مخلوقوں کے ساتھ اچھا گمان نہیں رکھیں گے، جب تک ہمارے اخلاق صحیح نہیں ہوں گے، ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہوگا، ہمارا عمل صحیح نہیں ہوگا. جب تک ہم اپنے کو نہیں پہچانیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کو نہیں پہچانیں گے، تب تک ہم صحیح معنی میں انسان نہیں بن سکتے. صحیح معنی میں انسان تبھی بنا جا سکتا ہے جب اپنے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا جائے، اپنے اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کر لی جائے. جب انسان اپنے اللہ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے اور اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنا فہم اور وہ علم عطا کر دیتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان ہر چیز کو پہچان لیتا ہے. ہمیں اس رب کے قربان جانا چاہیے، اس محبوب حقیقی کے نام پر اپنی جان نثار کر دینی چاہیے کہ جس نے ہمیں اپنا بنایا ہے، اور ایسا پیارا باعظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا فرما دیا کہ جس کے متعلق خود اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اگر میرے محبوب تجھ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی خدائی کو بھی ظاہر نہ کرتا اور نہ ہی یہ مخلوقات پیدا کرتا. ایسا محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی امت میں پیدا ہونے کی دعا نبیوں نے مانگی، بغیر مانگے اللہ نے وہ نبی ہمیں دے دیا، اور بغیر مانگے وہ قرآن دے دیا جس کو اللہ نے اپنا کلام فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے. اس محبوب حقیقی سے تلاوت کے دوران گویا ایک گفتگو ہوتی ہے. اے میرے عزیزو، اپنے کو صحیح معنوں میں انسان بنائیے، انسانیت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالیے، انسانیت کے دائرے میں رہیے، صحیح طریقے کی زندگی اختیار کیجیے. دنیا میں
شر مت پھیلائیے، دنیا میں بربریت مت پھیلائیے، اپنی ذات سے خدا کی کسی بھی مخلوق کو تکلیف مت پہنچائیے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ پنچھی پرند چوپائے ہوں، چاہے وہ کتا بلی ہی کیوں نہ ہو، کسی کتے بلی کو بھی مت ماری۔ ٹھیک ہے، حدیث پاک کے اندر یہی آتا ہے کہ تم کتا نہ پالو، مگر یہ کہیں نہیں آتا کہ تم کتوں کو مارو۔ رہی کالے کتوں کو مارنے والی حدیث تو وہ ایک حالات کے تحت مدینہ منورہ کے لیے ہی خاص تھی، بعد میں وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ علماء کرام نے اس کی صراحت فرمائی ہے، اور جہاں کتا پالنے کی اجازت ہے وہ چوکیدارہ یا شکار کے لیے ہیں، لیکن شوقیہ پالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال کتے بلی کو بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے، آپ اپنا دروازہ بند رکھیے، اس سے کتا تمہارے یہاں نہیں آئے گا۔ جب تمہارے یہاں نہیں آئے گا تو تم اس کو مارو گے بھی نہیں۔ خدا کی مخلوقوں پر رحم کیجئے، جو جانور اور پرندے اللہ رب العزت نے حلال کر دیے ہیں ان کو بھی ستانا اور تکلیفیں دینا منع ہے۔ خدا بند قدوس کے یہاں اس کا جواب دینا ہے۔ بس ان کے متعلق اتنا ہی آتا ہے کہ ان کو شرعی طریقے سے ذبح کر کے، شرعی طریقے پر ان کا شکار کر کے ان کو استعمال کر سکتے ہو، نہ یہ کہ تم ان کو تڑپاؤ، تم ان کو چوکو، ان کو تکلیفیں پہنچاؤ، ان کی اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ بغیر شکار کی نیت کے کسی جاندار کو نشانہ بنانا اور اس پر نشانے کی مشق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی انسان نے کسی جانور کو بھی تکلیف دی ہے تو جانور دعویٰ کرے گا، یہاں تک کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہے تو وہ بھی دعویٰ کرے گا۔ اللہ اس کو سینگ دے گا اور وہ سینگ والی بکری سے اپنا بدلہ لے گا۔ اے انسان، اگر تو کسی کے اوپر ظلم کرے گا تو کیسے بچ جائے؟ کیا تجھ کو بدلہ نہیں دینا؟ سب سے بڑا سخت امتحان تیرا ہے، سب سے بڑا سخت پیپر تیرا ہے، سب سے بڑی آزمائش تیری ہے، سب سے بڑی پکڑ اے انسان تیری ہے۔ ہر چیز کا چھٹکارا ہو سکتا ہے مگر اے انسان تیرا چھٹکارا بڑا مشکل۔ اے انسان، تو اپنے کو سنبھال لے، اس پوری کائنات کا دار و مدار تیری زندگی پر ہے۔ تو تمام مخلوقوں کا باپ ہے، تو تمام مخلوقوں کا سردار ہے، تو تمام مخلوقوں میں سب سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوقیں بنائی ہیں، سب پر تجھ کو فضیلت دی ہے، اس نے تیری پکڑ بھی سب سے سخت ہے، تیری سزا بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس نے تجھ کو چاہیے کہ تو تمام مخلوقوں کے لیے ایک شفیق باپ کی طرح رہے، جیسے کہ ایک باپ اپنی اولاد پر شفیق ہوتا ہے، اپنی اولاد کے لیے نرم ہوتا ہے، اسی طرح تجھ کو چاہیے کہ دنیا میں تمام مخلوقوں پر تو رحم کرے۔ خدا کی تمام مخلوق کا تو خیال رکھے، تو کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ نے صاف صاف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام عالموں کے لیے، تمام مخلوقوں کے لیے آپ سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی ہم نے آپ کو بہترین اخلاق دے کر بھیجا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو رحمت کا انسان بنائیں، اپنا اخلاق اچھا بنائیں۔ اگر ہمارا اخلاق صحیح نہیں بنا تو پھر ہماری اور کیا چیز صحیح بن سکتی ہے؟ اخلاق کے ذریعے سے ہی انسان بنتا ہے، جس کا جتنا اچھا اخلاق ہوگا اتنی اونچے اعلیٰ درجے کا وہ انسان ہوگا، اور جتنا بد اخلاق ہوگا اتنا ہی باولے کتے سے زیادہ باولا بن جائے گا۔ اگر تیرا اخلاق صحیح ہے تو انسانیت کے دائرے میں ہے، اور اگر تیرے اخلاق صحیح نہیں ہے، تو بد اخلاق و بد کردار ہے، تو کتے سے بھی بدتر ہے، کیونکہ کتے سے کوئی حساب نہیں ہے مگر تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تیری پکڑ ہے، تو بدتر یوں ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی زندگی کو سنوارو،
اللہ نے یوں ہی پیدا نہیں کیا کہ تم جاؤ اور کتے بلی کی طرح اپنی زندگی گزارو اور چلے آؤ. تیری پیدائش کے پیچھے کوئی مقصد ہے. اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہر چیز تیرے لیے بنا دی ہے. تیرے لیے سورج کو پیدا کیا، تیرے لیے چاند کو پیدا کیا، تیرے لیے ہوا کو پیدا کیا، تیرے لیے بارش کے قطروں کو پیدا کیا، تیرے لیے آسمان کو پیدا کیا، تیرے لیے زمین کو پیدا کیا، تیرے لیے رات کو پیدا کیا، تیرے لیے دن کو پیدا کیا، تیرے لیے پانی کے دریا بہا دیے، زمینوں کے پانی کے سوت تیرے لیے کھول دیے. کیا تو پھر بھی ظالم بن کر، نافرمان بن کر زندگی گزارے گا؟ بڑی شرم کی بات ہے، بڑی حیا کی بات ہے، بڑی ناانصافی کی بات ہے. یاد رکھ، تجھ سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. کہتے ہیں کہ بادل، ہوا، چاند، سورج اور آسمان سب کے سب تیرے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو اپنی روزی روٹی حاصل کر لے اور غفلت سے اس کو نہ کھائے، اور غفلت سے اس کو نہ کھائے. سب کے سب تیرے لیے حیران اور پریشان ہیں اور تیری خدمت اور فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. یہ انصاف کی بات نہیں ہے کہ تو اللہ تعالی کا فرما بردار نہ ہو. تجھ کو چاہیے کہ تو بھی اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں غفلت سے کام نہ لے، بلکہ تو اللہ کی فرما برداری میں سب سے آگے ہو. جب تک ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو نہیں اپنائیں گے، جب تک ہمارا اخلاق اور کردار صحیح نہیں ہوگا، جب تک ہم خداوند قدوس کی مخلوقوں پر شفیق نہیں بنیں گے، تب تک اللہ کی معرفت کے پھول نہیں کھلیں گے. پہلے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو سنواریے، اپنے اہل و عیال پر شفیق بنیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ شفیق بنیے، اپنے گھر والوں کے ساتھ شفیق بنیے، اپنے خاندان بستی والوں کے ساتھ شفیق بنیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شفیق بنیے، اپنے ملنے والوں کے ساتھ شفیق بنیے، تمام مسلمانوں کے ساتھ شفیق بنیے، تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی و یہودیوں کے ساتھ شفیق بنیے، سب انسانوں اور جناتوں پر شفیق بنیے. خدا کی تمام مخلوقوں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریے، شر اور فتنوں کا خاتمہ کیجیے، سب کے ساتھ ایک بھائی چارے والی زندگی اختیار کیجیے. ہمیں اللہ نے شر پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ نے شر پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، ہمیں تو اللہ نے شر کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر برائی کا مقابلہ کریں، ہر برائی کا خاتمہ کریں، ہر برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. کسی اپنے کے اندر بھی اگر برائی ہے تو اس کو نکالنے کی کوشش کریں، کسی غیر کے اندر بھی اگر برائی ہے تو اس کے اندر سے بھی برائی نکالنے کی ہم کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم اس کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، سب ہمارے انسانی بھائی ہیں. ہمیں سب کو انسانیت کی دعوت دینی چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں، اللہ نے ہم سب کو ایک انسان بنایا ہے، بس ہمیں انسانوں والے کام کرنے چاہیے. جب انسان انسانیت والے کام چھوڑ دیتا ہے تو حیوانیت کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے، پھر انسان کو انسان ہی کہنے لگتا ہے کہ تو حیوانی دائرے میں پہنچ گیا. اور جب انسان حیوانیت کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے تو پھر یاد رکھ، اے انسان، تو کتے بلی کے دائرے میں، اور تو اپنے اونچے دائرے سے نکل کر اس نیچے دائرے میں، اس حیوانی دائرے میں تو پہنچا ہے. اور یہ بھی ہے کہ کتے بلی سے حساب نہیں، تجھ سے حساب ہے. ان کی پکڑ نہیں، تیری پکڑ ہے. ان کے لیے جہنم نہیں، تیرے لیے جہنم. اس جہنم سے بچنے کے لیے اپنی انسانیت کو برقرار رکھیے، انسانی دائرے کے اندر ہی رہیے، اپنی زندگی پاکیزہ بنائیے، اپنا اخلاق اور کردار صحیح کیجیے، اپنے افعال اور اطوار صحیح کیجیے، صحیح رکھیے. خدا کی مخلوقوں پر شفقت رکھنے والے بنیے، خدا کی تمام مخلوق پر رحم کھانے والے بنیے، خدا کی تمام مخلوق کا خیال رکھنے والے بنیے. کوئی بیمار ہے، غریب ہے،
ناتواں ہیں، یتیم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، اور جو جس حال میں ہے اسی حال میں اس کا خیال رکھیے۔ آج ہی میں بجنور اسپتال میں ایک ملنے والوں کی عیادت کے لیے گیا۔ جس طرح میں نے ان کی بیمار پرسی کی، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو دعا دم کیا، اسی طرح جتنے بھی اس وارڈ میں تھے، مسلم یا غیر مسلم، سبھی کو میں نے دم کیا، سبھی کی مزاج پرسی کی۔ وہ سب خوش ہو گئے کہ ہم پہ بھی دعا دم کیا۔ شفا تو اللہ دینے والا ہے، مگر میں نے تو ان پر اللہ کا کلام پڑھ کر دم کر دیا۔ اگر میں صرف اپنے ہی سے مل کر چلا آتا تو وہ غیر کیا اثر لیتے۔ اس لیے تم بھی جب اسپتالوں میں جایا کرو تو وہاں تمہارے مریض کے پاس جتنے بھی بیمار ہوں سبھی کی بیمار پرسی کیا کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کی بیمار پرسی کو تشریف لے جایا کرتے تھے۔ وہ بوڑھی عورت جو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی، ایک روز اس نے کوڑا نہیں ڈالا تو اس کی تحقیقات فرما کر اس کی بیمار پرسی کو تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تشریف لے جانا ہی اس کے ایمان لانے کا باعث بن گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم غیروں کی بھی بیمار پرسی کریں، ہو سکتا ہے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے، اور ہمیں تو جو ملنا ہے وہ ملے گا ہی۔ اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر بھیجا ہے، کتا بلی گائے بھینس نہیں بنایا۔ اس نے ہمیں کیسی عقل، کیسا شعور، کیسا علم، کیسا فہم عطا کیا۔ غور کیجئے، تدبر سے کام لیجئے۔ اے انسان، تجھ کو اللہ نے کیسا خوبصورت بنایا ہے، تو سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ اللہ رب العزت تجھ کو خود سب سے زیادہ حسین و جمیل ارشاد فرما رہا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے 4 قسمیں کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، سب سے بہترین سانچے میں اس کو ڈالا ہے۔ اے انسان، تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، مگر تو اپنی بدعملی کی وجہ سے بدصورت بنا ہوا ہے۔ تو اپنے برے اخلاق، برے کردار کی وجہ سے بدصورت بن جاتا ہے۔ اگر تیرا اخلاق صحیح ہو جائے تو تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اخلاق کی عمدگی سے بڑھ کر کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ جس کا جتنا اچھا اخلاق ہوتا ہے اتنا ہی وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اے انسان، تیرا اخلاق تیری زینت ہے، تیرا اخلاق تیرا زیور ہے۔ تو اپنی اچھی سیرت کی وجہ سے خوبصورت ہے، اپنی ظاہر صورت سے تو خوبصورت نہیں ہے۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہا کہ ابا جی مجھے طلاق ہو گئی۔ میں نے کہا بیٹی تو بڑی خوبصورت ہے، تجھے طلاق کیوں ہو گئی؟ کہا کہ بس نبھی نہیں۔ میں نے کہا کہ تو بد کلامی اور بد زبانی کرتی ہوگی۔ کہنے لگی کہ ہاں مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تیری بد اخلاقی کی وجہ سے تیری خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی۔ اگر تو با اخلاق ہوتی تو تیری خوبصورتی اور بڑھ جاتی۔ اور بہت سے رنگ اور صورت کے کالے ہیں مگر ان کے اخلاق اچھے ہیں، تو وہ ایسے خوبصورت بنے کہ گوروں سے آگے نکل گئے۔ انہوں نے دلوں کو جیت لیا تو خوبصورتوں کو چھوڑ دیا، اور ان بااخلاق کالوں کو اللہ نے اپنا لیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت کے کالے تھے، سیاہ تھے، مگر اپنے اخلاق اچھے بنا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو اپنایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا لیا، اللہ نے ان کو اپنا بنا لیا۔ اور ابو لہب خوبصورت تھا، حسین تھا، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو نہیں اپنایا، تو مردود ہو گیا، بدصورت ہو گیا۔ نہ اللہ نے اس کو اپنایا اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنایا۔
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صورت اچھی لگتی تھی، ابو لہب کی صورت اچھی نہیں لگتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صورت کے کالے ہونے کے باوجود جنت کی حوریں ان کی شدت سے منتظر رہتی تھیں، مگر ابو لہب حسین و جمیل ہونے کے باوجود ہمیشہ کے لیے بھونڈی صورت والا بن گیا۔ اخلاق اور کردار ہر انسان کا زیور ہے، ہر انسان کی زینت ہے، ہر انسان کی خوبصورتی ہے۔ ہر انسان خصوصاً مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ با اخلاق بنے، با کردار بنے، اس کا اخلاق صحیح ہو، وہ بد اخلاق اور بد کردار نہ ہو، اس کی زبان صحیح ہو، اس کی نظر صحیح ہو، اس کے ارادے صحیح ہوں، اس کی نظر غلط نہ اٹھے، اس کی نظر اٹھے تو ماں بہن بیٹی سمجھ کر اٹھے، کچھ اور سمجھ کر نہ اٹھے۔ اے انسان، دنیا میں تیری بیوی کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تیری یا تو مائیں ہیں یا بہنیں ہیں یا بیٹیاں ہیں۔ اب تجھ کو جائز نہیں ہے کہ تو اپنی نظر غلط اٹھائے۔ جس کی نظر اچھی ہوتی ہے، جس کی نظر پاکیزہ ہوتی ہے، اللہ اس کو اہل نظر بنا دیتا ہے، اللہ اس کو صاحب نظر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ہماری زبان بھی صحیح ہونی چاہیے، ہماری زبان سے گندے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے۔ ہم اسی زبان سے اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اچھے لوگوں کا نام لیتے ہیں۔ اسی زبان سے اللہ کا پاکیزہ اور مقدس کلام ہم پڑھتے ہیں، اسی زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور دیگر ذکر و اذکار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اور اسی زبان سے بری بری باتیں نکالتے ہیں۔ ارے غور کرو، اس زبان سے اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اللہ رب العزت کا کلام، اللہ کا ذکر اور دیگر اچھے اچھے نام، اور اسی زبان سے گالی گلوچ، گندی گندی باتیں، غیبت، چغلخوری، جھوٹ، مکر و فریب، دغابازی، اسی زبان سے گٹکے، بیڑی، سگریٹ، شراب اور بیئر کا استعمال کرتے ہیں، بڑے شرم کی بات ہے۔ اسی زبان سے خدا کا نام لیا جا رہا ہے، اسی زبان سے محبوب کا پیارا نام لیا جا رہا ہے، اور اسی زبان سے گندے گندے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہے کہ میری زبان سے نکلی ہوئی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ بنائیے۔ اس زبان سے خدا کا نام لیا جاتا ہے، اس زبان سے محبوب کا پیارا نام لیا جاتا ہے۔ اپنی نظروں کو پاکیزہ بنائیے، ان نظروں سے خدا کا دیدار کرنا ہے، اپنے محبوب کی زیارت کرنی۔ میرے عزیزوں، اچھے انسان بنو، جسے انسان کہا گیا ہے وہ انسان بنو۔ دنیا کیا کر رہی ہے اسے چھوڑو، یہ مت کہو کہ ہم کو بھی ایسا کرنا ہے۔ دیکھو کہ خدا نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا ہے۔ ایک صاف ستھرے انسان بنیے، پاکیزہ انسان بنیے، خدا کی تمام مخلوقوں کے لیے دعائیں مانگیے، خدا کی تمام مخلوقوں کا درد اپنے اندر پیدا کیجیے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اس کا مصداق بنیے۔ خدا کی کسی بھی مخلوق کو اگر بے چین و بے قرار دیکھو تو اس کو دیکھ کر تم بے چین و بے قرار ہو جاؤ۔ اگر کسی کو تم پریشانی میں دیکھو تو تم بھی پریشانی محسوس کرو۔ یہ تمہارے ایمان کی پہچان ہے۔ جو انسان کسی انسان کی تکلیف کو دیکھ کر بے چین و بے قرار ہو جاتا ہے تو واقعی وہ انسان ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پاکیزہ زندگی اختیار کریں، برائیوں سے بچیں، بری باتوں سے بچیں، اپنے دوست، احباب، گھر والوں، دیگر سبھی کو بری عادتوں سے بچائیں، بری باتوں سے بچائیں، بری خصلتوں سے بچائیں، سبھی کو نیکی کرنے کی ہدایت کریں، سبھی کو پیار محبت سے رہنے کی تلقین کریں، سبھی کو اللہ کا بننے کی طرف متوجہ کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں۔
اپنے گھروں کو ذکر و تلاوت سے آباد کریں، اپنے گھروں میں عبادت سے رونق پیدا کریں، اپنے محلے اور بستی میں دین کی فضائیں پیدا کرنے کی کوشش کریں، پورے عالم میں دینی ماحول بنانے کی فکر کریں، ہر جگہ امن و امان برقرار رکھنے کی جد و جہد کریں، اپنے اخلاق اچھے بنانے کی سعی کریں، اپنے اندر انسانیت لانے کی کوشش کریں، سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ سے پیدا کرنے کی فکر کریں، اپنی ہر عبادت سے اللہ کو اپنا مخصوص سمجھیں، اپنے اللہ سے اللہ کو مانگیں، اپنے اللہ سے اللہ کو مانگیں، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ تم بااخلاق اور بارحمت انسان بن کر اللہ رب العزت کی مخصوص امانت کے حقدار بن جاؤ، رحمت والے انسان بن کر رہیں گے انشاءاللہ، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ، اچھا کردار اپنا بنائیں گے انشاءاللہ، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، زبان کی حفاظت رکھیں گے انشاءاللہ، اپنے دلوں کی بھی حفاظت رکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کی تمام مخلوقوں کا درد پیدا کریں گے انشاءاللہ، اللہ کی سبھی مخلوقوں کا خیال رکھیں گے اور سبھی کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں رحمت والا انسان بنائے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق بنائے، اپنی تمام مخلوقوں کا درد ہمیں نصیب فرمائے، اپنی فکر ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ہماری دنیا میں بھی حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری آخرت میں بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔